میں تسنیم احمد اور ہمارا شو ہیش ٹیگ سے آگے آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں. کیسی ہو رفیہ؟ میں بالکل ٹھیک ہوں. آپ کیسی ہیں؟ بہت اچھی لگ رہی ہیں تسنیم. یہی اسٹائل ہے بھائی. اچھا یہ تو لگ بھی رہا ہے. اور میں ایک سوال پوچھ لوں آپ کی اسٹائلنگ سے متعلق؟ بالکل. مائنڈ تو نہیں کریں گی؟ نہیں بالکل. میں نے دیکھا آپ اکثر دوپٹہ نہیں لیتی، تو جب آپ پبلک میں جاتی ہیں تو آپ کو بہت انسیف فیل نہیں ہوتا؟ کیونکہ تم نے سیفٹی کی بات کی تو میں جواب دوں گی، ورنہ بڑا پرسنل سوال تھا، شاید نہ دیتی جواب میں. اسی لیے میں نے پہلے پوچھا تھا. مگر یہ کہ اکثر نہیں، میں تو عموماً دوپٹہ نہیں لیتی ہوں، اور پتہ نہیں کتنے سال ہو گئے، جوانی سے لے کے بڑھاپا آ گیا ہے کبھی. نہیں، یہ بڑا ایک کانشیس میرا ڈیسیشن تھا کہ مجھے کوئی ایکسٹرا چیز اپنے پر لازمی نہیں ہے. اور اس لیے تو بالکل بھی نہیں کہ معاشرہ چاہتا ہے یا لوگ چاہتے ہیں کہ ایک ڈریس کوڈ کے اندر آپ کو قید کر دیا جائے. تو میں ہمیشہ سے تھوڑی سنکی سی رہی ہوں. میں نے کہا نہیں، یہ تو میں نہیں کر رہی. میں وہ کروں گی جو میرے دل کی آواز ہے. اگر مجھے دوپٹہ، اور ایسا نہیں کہ میں ہر جگہ منہ اٹھائے بغیر دوپٹے کے چل جاؤں. کچھ جگہیں ایسی ہوتی ہیں جہاں پہ آپ کو احترام کرنا ہوتا ہے، جہاں پہ آپ کو اس جگہ کا تقاضا ہوتا ہے کہ آپ دوپٹہ لیں. شادی بیاہ میں بھی آپ کے کچھ ڈریسز ہوتے ہیں جس میں دوپٹہ مطلب لازمی نہیں، مگر ایک پارٹ ہوتا ہے آپ کی ڈریس کا، تو میں لے لیتی ہوں بہت آرام سے. عام زندگی میں روزمرہ کے اس میں دوپٹہ کانشیسلی نہیں پہنتی، کیونکہ مجھے اس کی ضرورت محسوس نہیں ہوتی. میرا لباس مجھے اتنا پروٹیکشن دیتا ہے کہ مجھے کبھی گھبراہٹ محسوس نہیں ہوئی، نہ انسیف محسوس ہوا. ہاں لیکن وہ تو ٹھیک ہے کہ لباس آپ کو پروٹیکشن دیتا ہے، لیکن یہ جو گھورتی نظریں ہوتی ہیں نا جب آپ تم نے دوپٹہ اسی لیے لیا ہوا ہے، سیف ہے. میں صحیح بات بتاؤں تو آپ کو بھی بتاتی ہوں، میں اسی لیے بھی زیادہ دوپٹہ لیتی ہوں کہ مجھے لگتا ہے کہ وہ جو گھورتی ہوئی نظریں ہیں نا، میں وہ ٹالریٹ نہیں کر سکتی. تو بات یہ بھی تو فرق ہے نا پھر کہ صرف تو تم پھر بھی نہیں ہو. ظاہر ہے کہ سیف وہ خواتین بھی نہیں ہیں جو پورا عبایا پہنتی ہیں یا حجاب کرتی ہیں. سیف 2 سال کی بچی بھی نہیں ہے جو گھر سے باہر جاتی. سیف قبر میں کفن کے اندر لپٹی ہوئی عورت بھی سیف نہیں ہے. تو سیفٹی تو آپ کو آپ کا ڈریس دیتا نہیں، مگر معاشرہ آپ کو آپ کے لباس سے ہی جج کرتا ہے. اور یہ ہم پتہ نہیں کب سے دیکھ رہے ہیں، اور اس کا کوئی انت نہیں ہے. مجھے تو لگتا ہے کہ میں تو جب سے پیدا ہوئی ہوں، مجھے تو لگتا ہے کہ یہ جو 2.5 یا 3 گز کی چیز ہے نا، یہ لگتا ہے کہ یہی آپ کو پروٹیکشن دیتی ہے، خاص طور پہ لڑکیوں اور آپ کی عزت بچاتی ہے. ایگزیکٹلی، پروٹیکشن مینس کہ آپ کی عزت بچاتی ہے. حالانکہ میرا نہیں خیال کہ عزت اور دوپٹہ یا کوئی بھی ایکسٹرا چیز جو آپ نے پہنی ہوئی یا جیسا بھی آپ نے لباس پہنا ہو، آپ عزت کو اس کے ساتھ جوڑ نہیں سکتے. کیونکہ ہم بہت جگہوں پہ بہت سیف فیل کرتے ہیں، بہت الگ ڈریس میں بھی، جو اس جگہ کا تقاضا ہو یا اس جگہ آپ کو لگ رہا ہو کہ ہم کمفرٹیبل ہیں، اور لوگ دیکھتے بھی نہیں ہیں، پلٹ کے بھی نہیں دیکھتے آپ کو کہ آپ نے کیا پہنا ہوا ہے نہیں پہنا ہوا ہے. سو عزت اور پروٹیکشن میرے خیال سے یہ جہاں پہ آپ ہیں اور جو معاشرہ ہے آپ کا، اس کی سوچ، اور خاص طور پہ مردوں کی سوچ، کیونکہ آپ انسیف فیل کرتے ہیں. خواتین کی گھورنے سے تو نہیں فیل کرتے نا. ان سے تو ظاہر ہے، تو وہ چاہے وہ 10 سال کا بچہ ہو یا 80 سال کے بزرگ صاحب ہوں، مطلب مجھ سے تھوڑے اور بڑے، تو ان سے بھی آپ اتنا ہی، آپ کو ایک الجھن ہوتی ہے ان کی نگاہوں سے، کیونکہ ان کی نظر سیدھی آپ کے یہاں پہ آتی ہے. ایگزیکٹلی. اور آپ اسی چیز کو بچانا چاہتی ہیں. اور آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے کہ مردوں کی نظریں ایک خاص حصے پہ جا کے جم جاتی ہیں، تو پھر آپ اپنا دوپٹہ ٹھیک کر کے سمجھتے ہیں کہ نا دوپٹہ ٹھیک کرتی ہیں بچیاں. آپ بس اسٹاپ یا اور جگہوں پہ دیکھیں، اپنی فائل یا بیگ کو بھی سینے سے لگائے ہوئے، اور بہت زیادہ ہمیں عادت ہو جاتی ہے اس طرح سے کھل کے نہیں چل سکتے، کھل کے جی نہیں سکتے آپ. اور پورا ایک مائنڈ سیٹ جو ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ اس عورت نے پہنا ہوا کیا ہے. نہ ہم موقع دیکھتے ہیں، نہ ہم اس وقت کی جو تقاضے ہیں وہ اس کو دیکھتے ہیں. اور اس سے میں بات کرتی ہوں کہ جو مجھے بھی یاد آ گئی
کہ 2013 میں جب الیکشن ہوتے عام انتخابات ہوئے تھے تو وہ پہلی دفعہ تھا کہ بہت ساری خواتین الیکشن لڑ کے ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی وہ اسمبلیز میں آئی تھی. اور جب پہلا دن تھا ان کا نیشنل اسمبلی کی میں بات کر رہی ہوں تو ظاہر ہے کہ پورا میڈیا وہاں پہ تھا. اور بات کیا ہوئی ان خواتین سے آپ بس تو کیا یقیناً کوئی ایسی اوٹ پٹانگ بات ہوگی؟ اوٹ پٹانگ سے بھی زیادہ وہ میرے خیال سے وہ باتیں تھیں جو بہت ہی غیر اہم تھی. سب سے یہ پوچھا گیا آپ نے کون سے برانڈ کا جوتا پہنا ہوا ہے, جوڑا کہاں کا ہے, پرس کیا لیا ہوا ہے Oh آپ my نے, God, seriously? سیریسلی. اور ایک بہت بہترین موقع تھا میڈیا کے پاس کہ ان خواتین سے جو اسپیشلی جو پہلی دفعہ آئی تھی یہ پوچھتے کہ آپ اپنے ساتھ کیا خواب لے کے آئی ہیں, کیا کرنا چاہتی ہیں, آپ کا ویژن کیا ہے, ویژن کیا ہے, آپ خواتین کے لیے, عام معاشرے کے لیے, پورے معاشرے کے لیے کیا کرنا چاہتی ہیں جو آپ اسمبلی میں آ کے کریں گی. وہ سب غارت. لیکن کیا اس دن صرف خواتین ہی تھی, مرد حضرات بھی تھے؟ تو کھڑکھڑاتے ہوئے چیئرمین کے لٹے کے سوٹس میں, شلوار کرتا جو ہوتا ہے برانڈڈ سوٹ ٹائی, تو ان سے یہ سوال نہیں کیا کیا کف لینس, ان کے بریف کیس, اور یہی چیز پھر 2017 میں بھی ہوئی. اور کیونکہ میں نے 2013 میں جب یہ ہوا تھا تو میں نے فوراً اپنے جتنے بھی میرے ساتھی ہیں میڈیا کے جو ان عہدوں پہ ہیں جو ڈیسیشن میکنگ میں آتے ہیں ان کو میں نے میسج کیا تھا کہ یہ کس قسم کی رپورٹنگ تھی. اور پھر ہم نے ایک راؤنڈ ٹیبل بھی کی تھی ایک ادارے کے تعاون کے ساتھ جس میں بہت ساری خواتین جو پارلیمنٹیرینز تھے انہوں نے شرکت کی تھی. اور انہوں نے یہی شکوہ کیا تھا کہ ہم سے ہمارے کام کے بارے میں کچھ نہیں پوچھا گیا, ہمارے ویژن کے بارے میں, ہمارے پلانز کے بارے میں کچھ نہیں پوچھا گیا. اور مردوں سے کوئی ایک سوال ایسا نہیں ہوا جو ان کی ذاتیات پہ ہوتا. اور دیکھیں نا وہ خواتین کتنی آکورڈ فیل کر رہی ہوں گی نا, کتنا زیادہ کہ آپ سے وہ سوال ہی نہیں کیا جا رہا جس کے لیے آپ اس اسمبلی میں, کیونکہ آپ کو آبجیکٹیفائی کیا جاتا ہے نا, آپ ایک آبجیکٹ ہیں اور آبجیکٹ سے پھر ایسے سوال کیے جاتے ہیں. اور تسلیم وہ بھی تو آپ کو یاد ہے کہ جب ہماری پہلی خاتون وزیر خارجہ ہنا ربانی خیر انڈیا گئی تھی تو وہاں پہ جو ایک میڈیا میں سٹر کریٹ ہوا تھا وہ کیا تھا, ذرا وہ بھی تو بتائیں. میں نے بھی بات کی تھی مردوں نے بھی بریف کیس لیے ہوئے ہوں گے, برانڈڈ بھی ہوں گے. ظاہر ہے کہ ہمارے بڑے ویل ڈریسڈ مرد اراکین اسمبلی بھی ہیں, کوئی ان کو شاید کوئی دیکھتا بھی نہیں ہے کہ انہوں نے کیا پہنا ہے اور نہیں پہنا, کون سے برانڈ کی چیزیں پہنے, گھڑی کو کتنے مہنگی ہے, 1 کروڑ کی ہے کہ 40 لاکھ کی ہے کہ 20 لاکھ کی ہے, مطلب ہوتی ہیں. ہمیں تو شاید اس کا اندازہ نہ ہو دیکھ کے, جو جانتے ہو ان کو پتہ ہے. تو ہنا ربانی کے ساتھ یہ ہوا تھا کہ انہوں نے جو بیگ لیا ہوا تھا وہ برانڈڈ تھا. اب وہ ان کی مرضی, اگر وہ لیتی ہیں وہ بیگ, وہ اس برانڈ کی ایمبیسڈر نہیں تھی, وہ پاکستان کو ریپرزینٹ کر رہی تھی. وہ اور بہت لائق خاتون ہے, وہ اپنے فیلڈ میں بہت ماہر ہیں. تو میڈیا کا پورا جو فوکس تھا وہ ان کے برانڈڈ بیگس پہ چلا گیا تھا, جس پہ انہیں بھی ظاہر کی تکلیف ہوئی تھی کہ بھائی میری جو پروفیشنل کیپیسٹی ہے, جو میری پروفیشنل گفتگو ہو رہی ہے لوگوں کے ساتھ, جو میرا انٹریکشن ہو رہا ہے, جو جس چیز کے لیے میں یہاں آئی ہوئی ہوں, اس پہ اگر اس میں آپ کو کہیں پہ کوئی کمی نظر آ رہی ہے یا میں نے کوئی علول جلول باتیں کی ہیں یا میں نے کوئی آؤٹ آف کانٹیکسٹ بات کر دی ہے, اس پہ آپ تبصرہ کریں, اس پہ آپ تنقید کریں. آپ کو میری ڈریسنگ پہ یا میں نے کیا بیگ لیا ہوا ہے اس پہ بات کرنے کا قطعاً کوئی نہیں. اور اس پہ ہنا ربانی خیر نے یہ بھی کہا تھا کہ مجھے یقین ہے کہ اگر کوئی میری جگہ مرد ہوتا, میں نے کہا نا نہیں دیکھتے ہم کہ اس کی گھڑی پہ بھی زوم نہیں کریں گے کہ بھائی انہوں نے اتنے لاکھ کی گھڑی پہنی ہوئی, نہیں کریں گے ہم, کیونکہ وہ آبجیکٹ نہیں ہے, خواتین آبجیکٹ ہیں. بس آبجیکٹیفیکیشن کو بھی ہٹانا ہمارا کام ہے. حال ہی میں یہ پچھلے دنوں جو یو ایس اور ایران پیس ٹاکس ہو رہی تھی اس میں ایشو ایک سائڈ پہ رہ گیا, اور جو ہماری ایک جانی پہچانی صحافی ہیں غریدہ فاروقی, ان کا سوٹ ہر چیز پہ سبقت لے گیا. نہ صرف سبقت لے گیا, اس کو اے آئی کی مدد سے ایسی شکل دی گئی کہ وہ شاید پہنتے وقت اس نے سوچا بھی نہیں ہوگا کہ میں جو پہن کے جا رہی ہوں اس کا یہ حشر ہونے والا ہے.
کیونکہ بعض دفعہ آپ اتنی جلدی میں ہوتے ہیں کہ آپ کو جو چیز سامنے نظر آتی ہے آپ اٹھا لیتے ہیں، آپ یہ نہیں دیکھتے کہ وہ ویسٹرن ہے، ایسٹرن ہے، اور اس سے کسی کا غرض بھی نہیں چاہیے. اگر آپ کا کام کہیں پہ کمپرومائز ہو رہا ہے تو وہ لوگوں کو دیکھنا چاہیے. یہ نہیں کہ آپ نے کیا پہنا تھا تو فلانا نے تو اس طرح کی ڈریسنگ کی تھی تو آپ نے کیوں نہیں کی، اور فلانے کے کا لباس تو وہ سر سے پیر تک ڈھکی ہوئی تھی تو آپ کیوں نہیں. اس سے اور ان کے کام میں کوئی ریلیونس نہیں ہے. ان کا کام اگر آپ کو پسند نہیں ہے، یا وہ کوئی غلط رپورٹنگ کر رہی ہیں، یا آپ بالکل ہی کوئی ایسی چیز کہہ رہی ہیں جو حقیقت سے بہت پرے ہے، تب تو اس کی فیک بات نیوز ہو دے سکتی دیں، پھر بات کریں آپ اس پہ. لیکن ان کی کسی کی ڈریسنگ پہ وہ ان کا اتنا پرسنل میٹر ہے کہ اس پہ بات کرنا اور مطلب نہ صرف بات کرنا، اس کو اچھالنا اس کو اچھالنا، اس کو وائرل کرنا، اس کو ایک اے آئی ٹول جو بہت اچھے مقصد کے لیے استعمال ہو سکتا ہے اس کو استعمال کر کے وہ شکلیں دینا کہ آپ کا دماغ جو وہ حیران رہ جائے کہ لوگ کہاں تک گر سکتے ہیں. ویسے یہاں پہ ایک پوائنٹ ضرور بنتا ہے کہ اگر غریدہ کے ڈریس کو اتنا زیادہ اچھالا گیا ہے تو وہاں پہ جو مرد صحافی تھے کسی نے دیکھا کہ انہوں نے اپنا قومی لباس پہنا ہوا ہے کہ نہیں. وہ اگر پینٹ کوٹ میں اور ٹائی باندھی ہوئی ہے تو ان کی تصویریں تو وائرل نہیں ہوئی، اور نہ ان کو اے آئی سے کچھ کر کے نہ زوم کیا گیا کہ ان کی پتلون کتنی ٹائٹ تھی، ان کی قمیض کتنی ٹائٹ تھی. اگر تھی مجھے نہیں پتا کیونکہ میں نے کبھی غور سے دیکھا ہی نہیں، اور اس نظر سے ہی نہیں دیکھا جس نظر سے شاید وہ مائکروسکوپک نظروں سے مرد عورتوں کے کپڑوں کو دیکھتے ہیں. تو وہ تو ہم دیکھتے ہی نہیں نا مردوں کے کپڑوں کے کہ انہوں نے کیا پہنا ہے اور نہیں پہنا ہے اور کیوں پہنا ہے اور کہاں پہنا ہے. کیونکہ میرا خیال ہے کہ لباس کبھی مردوں کے لیے مسئلہ رہا ہی نہیں. یہ ہمیشہ عورت کے ساتھ ہی ان چیزوں کو نفی کیا جاتا ہے. بالکل. اور بچپن سے ہی ایک جیسے تم بتا رہی کنڈیشننگ ہو جاتی ہے کہ آپ کے لیے سوشلی ایکسیپٹیبل ڈریس کوڈ کیا ہے. ہم بچیوں کو بچپن سے ہی بتاتے ہیں کہ اچھا باہر جا رہی ہو تو یوں نہیں جانا، فلانا نہیں کرنا، یہ دوپٹہ اڑ کے جانا ہے. کیوں ہم لڑکوں کو کیوں نہیں کہتے کہ اپنی نظریں نیچی رکھیں؟ حکم تو اگر پردے کا عورت کو ہے تو پردے کا حکم تو نگاہوں کا جو ہے مردوں پہ بھی لاگو ہوتا ہے. اور اس پہ بس میں اس بات پہ ہم اپنا پروگرام آج کا ختم کریں گے کہ ہماری کلیگ تھی جو ویگن سے اتری اور ظاہر دوپٹہ ان کے گلے میں تھا، تو ایک بابا جی بھی اترے ساتھ اور انہوں نے کہا پتر تمہارے یہ دوپٹہ نا تمہارے سر پہ ہونا چاہیے تھا. تو انہوں نے نظریں اٹھائی، انہوں نے کہا بابا جی سنن تو آپ کو مجھے دیکھنا ہی نہیں چاہیے تھا، کیونکہ پردے کا جو نگاہوں کا پردہ ہے اس کا حکم تو آپ نے کیا تھا. ہم بالکل یہ نہیں دیکھتے کہ عورت اور مرد دونوں کو ایک طرح کے احکامات ہیں. کہیں پہ بھی کوئی چیز خاص مردوں کے لیے نہیں دی گئی اور نہ عورتوں کے لیے اس کی تلقین کی گئی ہے. تو پردہ اگر عورت کے لیے بھی ہے تو نگاہ کا پردہ مردوں کے لیے بھی ہے. ہم اسی پہ اپنی بات ختم کریں گے. اللہ کرے ہماری جو باتیں ہیں وہ لوگوں کی سمجھ میں آئے، اور عقل پہ جو پردے پڑے ہوئے ہیں ہاں بالکل، عقل پہ جو پردے پڑے ہوئے ہیں اس کو اتار کے خواتین کے پردے سے ہٹ کے ان کے کام کی طرف آ جائیں. بائے. خدا حافظ.